الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم، قیامت کا دن آنا ہے، ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن اعمال کو تولا جانا ہے۔ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اعمال کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ اگر نماز سنت کے مطابق پڑھتا رہا تو اس نماز کا بہت زیادہ وزن قیامت والے دن اس کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اگر وہ روزے سنت کے مطابق رکھتا تھا تو ان روزوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور اس کے قیامت والے دن اس کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اگر قرآن پڑھتا تھا دل جمی سے، قرآن سنتا تھا دل جمی سے اور پھر اس پر عمل کی کوشش کرتا تھا، تو یہ بھی اعمال جو ہیں اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا اور اس کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ جو بھی نیکی کرے گا نا، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، جو بھی نیکی کرے گا اس کا وزن ہوگا اور وہ وزن بہت زیادہ ہوگا اللہ کے دربار میں۔ اسی طرح جہاں ان نیکیوں کا، ان اعمال کا وزن ہوگا نا، وہاں پر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جن لوگوں نے اخلاق سے محبت سے زندگی گزاری ہوگی، اس نیکی کا بھی بہت بڑا وزن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، نہ ان جیسا کوئی تھا نہ ان جیسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر بلند تھا کہ انسان تصور کرنا چاہے تو تصور نہیں کر سکتا۔ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کے اخلاق کا جو وزن ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کئی بد نصیب وہ بولتے ہی گالیوں سے ہیں، ان کی زبان سے گالیاں ہی نکلتی ہیں۔ دعا کرو ایسے مسلمانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ جو بھی انسان بولتا ہے نا وہ لکھا جاتا ہے۔ میں اور آپ جھوٹ بولیں گے، اللہ کے فرشتے وہ بھی لکھیں گے۔ میں اور آپ سچ بولیں گے، اللہ کے فرشتے وہ بھی نوٹ کریں گے۔ میں اور آپ رب کا قرآن پڑھیں گے، رب کے فرشتے وہ بھی نوٹ کریں گے۔ جو گانے بولیں گے رب کے فرشتے وہ بھی نوٹ کریں گے۔ جو گالیاں نکالیں گے، بکواس کریں گے، رب کے فرشتے وہ بھی لکھیں گے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اور اعمال کا بہت وزن ہوگا قیامت والے دن، وہاں پر یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق، اس کا بہت زیادہ وزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، میں صدقے قربان جاؤں، کائنات کا رب قسمیں کھا رہا ہے، اور قسمیں کھا کے اپنے محبوب کا اخلاق بیان کر رہا ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میں صدقے قرآن جاؤں، لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معاذ اللہ کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی معاذ اللہ پاگل کہتا تھا، میرے رب نے کہا نہیں، یہ تو بڑا عظیم انسان ہے، یہ تو آخری نبی ہے، اس کے بعد تو میں نے نبوت والے دروازے ہی بند کر دیے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور میرے بھائیوں، جس کے اخلاق کی گواہیاں عرش والا رب دے، اس کے اخلاق میں رائی کے دانے برابر بھی نقص ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور جس شخص کے بارے میں، جس انسان کے بارے میں جو اللہ کا نبی ہے، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے شان کی، اللہ اس کی عظمت کی، اللہ اس کے احترام کی گواہیاں آسمان سے دے رہا ہے۔ اخلاق کا بہت بڑا جو ہے نا وہ عمل دخل ہے زندگی میں۔ ہمارے جاننے والوں نے ایک ایسا آدمی تھا بوڑھا، گالیاں بڑی بکتا تھا، ہم نے زندگی میں اس کے منہ سے گالی کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں۔ جب مر گیا، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، لوگوں نے گھروں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، لڈو کھائے تھے۔ اللہ کے کسی کے مرنے پر خوشی نہیں کرنی چاہیے، اپنوں نے بھی مر جانا ہے، لیکن اس کی زبان سے کوئی شخص محفوظ نہیں تھا، ہم نے خود دیکھا۔ اور جب مر گیا، لوگوں نے اپنے گھروں میں اندر کھاتے ایک دوسرے کو مبارکیں دی، مٹھائی لڈو لا کے کھلائے ایک دوسرے کو گھروں میں۔ ایسے بھی بدترین لوگ معاشرے میں موجود ہیں۔ اب مر گیا، جس وقت مر گیا نا، تو اس کی میت کو جن لوگوں نے کندھا دیا تھا، جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ اتنا وزن تھا اس کی میت کا کہ چیخیں مارتے تھے اس کی میت کو کندھا دینے والے۔ جس نے ایک دفعہ کندھا دیا وہ دوبارہ قریب نہیں آیا۔ اور ادھر مجھے یاد آ گیا کہ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سب نے جانا ہے، فوت ہو گئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اب میت لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چارپائی اٹھاتے ہیں، جو بھی کندھا دیتا ہے نا وہ کہتا ہے اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں، ایسے جیسے چارپائی خالی ہے۔ جب دفن کر لیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا،
جن جن صحابہ نے کندھے دیے تھے نا، انہوں نے سوال کیے، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے ساتھ کے چارپائی کو کندھا دیا ہے تو اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں تھا۔ سب نے یہ بات کی جس بندے نے کندھا دیا تھا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، وزن تجھے کس طرح لگے، اس کی تو چارپائی کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ایک وہ آدمی ہے بدبخت جو گالیاں ہی نکالتا ہے، اس کی زبان سے کبھی اچھا لفظ نکلے ہی نہیں۔ ادھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ سنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ، ساتھ تو وہ خوش نصیب ہے جس کے جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتہ اللہ نے نازل فرمایا۔ 70,000 فرشتہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اتنا بہترین اعلیٰ کہ نہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی مثال ملی ہے، نہ قیامت تک ایسے اخلاق کی کوئی مثال ملے گی۔ اتنے پیارے اخلاق کے مالک مدینے جب آئے نا ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ 10 سال عمر تھی انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ واہ میرے مولا، جس کو تو عزت دیتا ہے، تیری کرامات کا اندازہ ہی کوئی نہیں، تیری مہربانیوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ کئی لوگ نا اپنی عزت خود بنانا چاہتے ہیں، اپنا قد بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، جس کو عزت دیتا ہے خدا دیتا ہے، جس کو ذلت دیتا ہے خدا دیتا ہے۔ یہ فیصلے مالک کے پاس ہے، یہ بازاروں میں بیٹھنے والوں کے پاس اختیارات نہیں، یہ حسد کرنے والوں کے پاس اختیارات نہیں، یہ بغض کرنے والوں کے پاس اختیارات نہیں، یہ جھوٹ بولنے والوں کے پاس اختیارات نہیں، یہ قصے کہانیاں بنانے والوں کے پاس اختیارات نہیں۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انس آئے، 10 سال کی عمر ہے، سارے پیار سے بولا کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 سال عمر، دیکھو میرے رب کا کرنا۔ 10 سال کی عمر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مامور ہو جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک میرے پیارے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دن رات خدمت کی۔ اور انس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اس وقت تک کھلا آنا جانا تھا جب تک پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ دن کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے، رات کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، یہ عزت ملی تو رب کی طرف سے ملی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کم از کم خدمت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہمیں تو اخلاق کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج آپ دیکھیں، ہر دوسرا بندہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کوئی ہمسایوں کو گالیں نکال رہا ہے، دکاندار کو بلا برا کہہ رہا ہے، مولوی حضرات دوسرے مولوی کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے تو ایسا اخلاق سکھایا، فرمایا سچ بولا کرو، سچ بولا کرو۔ ایک آیا تھا نا اللہ کا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس،
کہا آقا مجھے اجازت دیجئے میں یہ بھی جرم کر لوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کر لیا کرو. کہا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی مجھے اجازت دے دے میں یہ بھی جرم کر لوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کر لیا کرو. کیوں کہا تھا؟ کسی مصلحت کے تحت کہا تھا، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جرم جو تھے، جو گناہ تھے، ان کو مٹانے آئے تھے، ان کو ختم کرنے آئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل یہ تو کر لیا کرو نا، لیکن جھوٹ نہیں بولنا. اب جب یہاں آیا وہ پھنس گیا، اس کو سمجھ آ گئی. کائنات کے امام بہت سمجھدار تھے، ایسا کوئی سمجھدار دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اتنے جہاں دیدہ، اصل میں اس کو سمجھانا تھا. پہلے فرمایا کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. کہا اب تم نے ساری باتیں کر لی، ہاں مجھ سے ایک وعدہ کر لو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے. اب یہاں آ کے وہ سیدھا ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ اگر میں نے شراب پی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں کس زبان سے، کس منہ سے کہوں گا کہ میں نے شراب پی ہے. اگر میں زانی رہا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. تو میں کیسے، کس زبان سے، کس منہ سے کہوں گا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا تھا. جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، یہ ایک بات جو تھا نا جھوٹ کا، وعدہ کر لے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے اس کی زندگی سنوار دی. اس کے گناہ ختم ہو گیا. اس نے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. قرآن پاک نے بھی ایک مقام پہ بڑی پیاری بات فرمائی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب بھی بولو سچی بات بولو، سچی بات کہو، سچی بات کہو. فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا سچی بات کرو، سیدھی بات کرو. فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تم سچی بات کرو گے، سیدھی بات کرو گے، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے. دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہی توفیق عطا فرمائے. زندگی جب تک ہے اللہ بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب موت آئے تو اللہ میری اور آپ کی زبان پر کلمہ توحید جاری فرما دے. یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرماتے ہیں 10 سال میں جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے نا. مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی رہیں، مجھ سے کوتاہیاں بھی ہوتی نہیں. کائنات کے امام نے اف تک بھی مجھے نہیں کہا. اتنا بہترین اخلاق، اتنا اعلیٰ اخلاق. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہاں باقی اعمال کا وزن ہوگا نا، وہاں اخلاق کا بہت زیادہ وزن ہوگا. میرا چونکہ شعبہ تعلیم کا ہے. اب انس کے استاد کیسے تھے؟ کوئی کائنات میں ایسا استاد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا.
میرے پاک پیغمبر استاد تھے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. شاگرد جنت کا سرٹیفکیٹ لے گیا اور استاد جنت کا مالک ہے. جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں نہ جائیں گے، دروازہ اپنے دستے مبارک سے نہیں کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. محشر دے دن جدو دھپ نے ستاؤنا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سننا میرے لفظوں کو. آج کہتے ہیں استاد کی عزت نہیں ہے. ہر دوسرا بندہ کہے گا، ہر دوسرا استاد کہے گا. اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں. استاد اگر استاد ہے، وہ بچوں کے لیے اگر نمونہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پابند ہے، اس سے بھی گیا گزرا دور آ جائے گا، استاد کی ویلیو رہے گی، استاد کی عزت رہے گی. استاد خود ٹھیک نہیں ہے. یہ بچوں کے سامنے سگریٹ پیے گا، یہ بچوں کے سامنے گالیاں دے گا، یہ بچوں کو پڑھائے گا نہیں، چھٹیاں کرے گا، مہینے بعد آ کے انگوٹھا لگا کے تنخواہ لے گا. اس کی عزت اللہ کیسے بنائے گا؟ کیسے اس کی عزت معاشرے میں ہوگی؟ ایسے استاد ہیں اللہ کے فضل سے، پہلے بھی تھے، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہیں گے، چاہے ان کی تعداد کم ہے. ایسے استاد موجود ہیں جو اپنے کام ذمہ داری سے کرتے ہیں، دیانتداری سے کرتے ہیں اور حق حلال کی کھاتے ہیں. جاؤ معاشرے میں دیکھو ان کی عزت ہے کہ نہیں ہے. ہم نے ان استادوں کے ہاتھوں کو لوگوں کو چومتے دیکھا. میں ایک استاد کے ساتھ ڈسکا میں گیا، کمشنر انکم ٹیکس تھے ایک کنگنی والے کے، وہ شاگرد تھے ان کے جن کے ساتھ میں گیا، صوفی صاحب کے ساتھ. اللہ صوفی صاحب کو کروڑوں رحمتوں سے نوازے. اے اللہ ان کی قبر کو وسیع فرما، جنت کا باغیچہ بنا. اللہ ان کے جو غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرما کے اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. حقیقت ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کمشنر صاحب نے ان کے جوتے خود اٹھائے اور اس کی کوشش تھی کہ میں صوفی صاحب کے پاؤں چوموں. استاد کی عزت کیوں نہیں ہے؟ استاد نے اگر بننا ہے تو وہ قرآن پڑھے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی معلم بن کے آئے، استاد بن کے آئے. ان کی پوری زندگی میرے لیے، آپ کے لیے، ساری کائنات کے لیے نمونہ ہے. آج استاد کہتا ہے میری عزت نہیں ہے. قیامت تک آنے والے اس سے گیا گزرا دور آ جائے گا، استاد اگر استاد ہے اس کی عزت ہوگی. یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کام کے لیے بھیجا، ضروری کام تھا. کہتے ہیں میں وہاں بچے کھڑے تھے، ان میں کھیلنے لگ گیا، میں بھول گیا، کافی ٹائم نکل گیا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، آ کے میرے پاس ٹھہر گئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا ڈر خوف تھا کہ مجھے یہ ڈانٹیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے. میں نے تفسیر کی کتاب میں پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے نا ایسے انس کو
اوپر ہاتھ رکھا کندھوں پر اور اپنے ساتھ لگا کے نا پوچھا ان سے میں نے ایک کام کہا تھا بھول گئے ہو؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گیا ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں، وہ کام پھر کر لیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں استاد کیسے تھے؟ ساری کائنات میں ایسا استاد نہ تھا، نہ ہوگا، نہ آئے گا۔ اور شاگرد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ بھی قیامت تک اب ایسا کوئی شخص نہیں آنا ان کے مقابلے میں، چاہے تہجد پڑھنے والا ہو، نمازیں ادا کرنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ رب کے ہاں تو اس کا مقام بن سکتا ہے، لیکن صحابہ جیسا مقام کسی کا نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کا مظاہرہ کیا کرو، اخلاق کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آؤ حضرت علی کا تذکرہ کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شیر خدا، میرے سونے علی، میرے پیارے علی، جی دار علی، جنت کے والی مالک علی، علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں نا دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے نا وہ دشمن ایک کو نیچے گرایا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ کس نیت سے؟ قتل کے ارادے سے۔ جنگ تھی، ابھی اس کو دبوچا، پکڑا، ارادہ کیا قتل کرنے کا، تو اس نے نا بڑے غصے سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا۔ اندازہ فرمائیں آج کا کوئی بندہ ایسا ہوتا تو وہ کہتا ہے اسے میں اب جان سے چھوڑوں گا ہی نہیں۔ لیکن ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس نے جب تھوکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر، حضرت علی اس کے چھاتی سے اتر کے نا سائڈ پہ کھڑے ہو گیا۔ وہ کافر بڑا حیران ہوا، اس نے تو تھوکا تھا کہ یہ غصے سے کہ یہ میرے اوپر چڑھ گئے ہیں، انہوں نے اب مجھے مارنا تو ہے ہی ہے، تو میں بھی یہ کام کر لوں۔ بڑا حیران ہوا، جناب علی کو پوچھا علی میں نے تمہارے منہ پہ تھوکا تھا، اب تو تجھے اور موقع مل گیا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے۔ میرے پیارے علی نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور میرے بھائیو آج ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، نہ دوست دوست کو معاف کرتا ہے، نہ بھائی بھائی کو معاف کرتا ہے، نہ ہمسایہ ہمسایہ کو معاف کرتا ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے نا بس اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مولویوں میں بھی عادت ہے، وہ بھی کسی کو اللہ عزت دے دے نا تو بس وہ جیل سی جتنی ہمارے اندر ہے نا اتنی شاید عام لوگوں کے اندر نہیں، آپ حیران ہوں گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ذرا غور کر کے دلوں کی تختیوں پر لکھ کے لے جاؤ تاکہ جمعے کا خطبہ سننے کا کوئی مقصد پورا ہو جائے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تجھے قتل کرنا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہونے کی بنا پر۔ ہماری جنگ دشمنی اسلام کے نام پر تھی، اب تو نے میرے چہرے پر جب تھوکا، اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں قیامت والے دن مالک یہ نہ کہہ دے کہ تو نے اس بندے کو تو قتل کیا تھا اس لیے کہ اس نے تمہارے منہ پہ تھوکا تھا۔ چھوڑ دیا اس کو، حالانکہ وہ اللہ کا بھی دشمن تھا، اللہ کے نبی کا بھی دشمن تھا، اسلام کا بھی دشمن تھا۔ لیکن اس اخلاق سے فائدہ کیا ہوا کہ یہی آدمی جس نے تھوکا تھا
ندامت محسوس کرنے لگا اور کہنے لگا پیارے علی تمہارا اسلام اتنا اچھا ہے، اتنا اللہ ہے، اتنا پیارا ہے، اے پیارے علی چلو مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے مسلمان کر لو۔ یہ اخلاق تھا نبی علیہ السلام نے جو سکھایا تھا اپنے شاگردوں کو۔ پھر آپ نے ایک اور واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ صحابیوں میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں جو یہودی ہے نا، جو بڑی گالیاں معاذ اللہ ہمیں نکالتا ہے، فرنٹ پہ آ کے وہ بندہ مخالفت کرتا تھا نبی علیہ السلام کی، فرنٹ پہ آ کے، آقا اس کا بیٹا بڑا بیمار ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قریب المرگ ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو، نبی علیہ السلام کی شان دیکھو، احترام دیکھو، مقام دیکھو۔ آج یار ہم بھائی کا پتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وقت ہی کوئی نہیں ہمارے پاس۔ ہمسائے کا پتہ لینے کے لیے تیار نہیں، وقت ہی نہیں اس کے پاس۔ شادیوں پہ دولہے کو بٹھا دیتے ہیں تیار کر کے سلامیاں لینے کے لیے، جیسے منگتے کو بٹھاتے ہیں، دلہن کو بھی بٹھا دیتے ہیں تیار کر کے، آؤ بھائی یہ مانگنے والے بیٹھے ہوں اس کو دے دو۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے، میں یہ بات کرتے ہوئے بغیر ریاکاری کے، اللہ کی مہربانی سے میں نے اپنے بچوں کی جتنی شادیاں کی ہیں نا، میں نے کسی سے ایک پیسہ سلامی نہیں لی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس وقت کسی کو لفافہ ہم دیں تو فائدہ مند ہے۔ یہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، اللہ انہیں صحت دے، 4 دن میڈ کیئر میں رہ کے آئے ہیں، 1.5 لاکھ روپے خرچ ہوا ہے۔ اب اللہ کسی کو بیمار نہ کرے، اگر کوئی سجن ساتھی بیمار ہو جائے تو یہ لفافہ اگر اس کو دیں تو اس کے فائدہ مند ہے، ثواب بھی ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم شاید سوچتے بھی نہیں ایسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرنٹ پہ یہودی ہوتا ہے نا، جو ہمیں نعوذ باللہ گالیاں نکالتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے خدا کو برا بلا کہتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اپنے معبودوں کو وہ بہت اہم سمجھتا ہے، آقا اس کا بیٹا بیمار ہے۔ یارو کیسے پیغمبر ہے نبی علیہ السلام، کتنے میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر اور رہنما کتنی عظمت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں۔ کبھی گہرائی میں جا کے غور کیا کرو، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہمارا شجرہ نسب ملتا ہے جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارا کسی سیاسی وڈیرے سے شجرہ نسب نہیں ملتا، کوئی جگیردار سے شجرہ نسب نہیں ملتا۔ مسلمان کا تعلق جا کے جڑتا ہے تو محمد مصطفیٰ سے جڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ نبی علیہ السلام اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، بلکہ میں نے تفسیر محمدی میں پڑھا کہ آقا جب اٹھے تشریف لے گئے تو جلدی جلدی قدم اٹھا کے تیز تیز چلے، کیونکہ بتانے والے نے بتایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ وہ قریب المرگ ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تیز تیز قدموں کے ساتھ، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا۔ گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ یہودی جو فرنٹ پہ گالیاں نکالتا تھا استغفر اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو،
اللہ کے دین کو برا بلا کہتا تھا، نبی کے یاروں سے دشمنی رکھتا تھا۔ دروازہ کھولا، سامنے محمد مصطفیٰ کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ کے حیران ہوا، تعجب ہوا، پوچھا ہے محمد کیسے آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سنا ہے تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، میں اس کی عیادت کرنے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، اندر آنے کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے، دیکھا وہ بالکل قریب المرگ تھا۔ وقت کا تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، انسان سمجھ جاتا ہے بعض اوقات، سیانے لوگ جو ہوتے ہیں نا، قریب المرگ کوئی عورت ہو بندہ ہو نا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب وقت اس کا تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو کائنات کے امام جیسا سیانہ کون تھا، سمجھدار کون تھا اس کائنات میں؟ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، اپنی پیاری پیاری نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں، دیکھا، محسوس کیا کہ یہ بچہ قریب المرگ ہے، اس کی زندگی کے تھوڑے وقت رہ گیا ہے۔ اس بچے کی بھی ذرا خوش قسمتی کا اندازہ کر لیجئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی لوگ اپنی عزت خود آگے آگے بڑھ کے بنانا چاہتے ہیں، نہیں بنتی۔ عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے۔ بچے کو کہا مخاطب کر کے کہ کلمہ پڑھ لے، آخری تیرا وقت ہے۔ ابو طالب کو بھی کہا تھا نا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو۔ کہتے ہیں نا بعض لوگ اللہ ہدایت دے علی مشکل کشا ہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہو سکتے تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سوچنے والی بات ہے، اسی سے جواب مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے پاس، آخری لمحات ہیں، زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں۔ چچا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی، محبت بھی کی، لیکن اس طرح محبت نہیں کی جس طرح کائنات کے رب نے کہا تھا۔ اب بھی کئی لوگ محبت کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اپنی منمانیوں سے یہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ چچا تھا، دلی طور پر پیار تھا، چاچے نے بھی محبت کے مظاہرے کیے تھے، حفاظت بھی کی تھی۔ اب ایک کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے چچا، میں آیا ہوں، تیرا آخری وقت معلوم ہوتا ہے۔ جناب علی بھی پاس ہیں، جناب علی پاس ہیں، ابو طالب والد تھے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ چچا میں آیا ہوں، اس طرح کر تو میرے کان میں ہلکی سی آواز میں کلمہ پڑھ لے، قیامت والے دن میں اللہ سے محبت سے، پیار سے لڑائی کر کے، محبت پیار سے، یہ سمجھ لو اللہ سے لڑائی کوئی نہیں کر سکتا۔ انبیاء کی جماعت بھی محتاج اللہ کی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ سے پیار محبت سے، اور اللہ کو جو نبی علیہ السلام کہتے ہوں گے اللہ مانتا تھا، جو کہیں گے اللہ مانے گا قیامت والے دن بھی انشاءاللہ۔ تو میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں جنت لے دوں گا اللہ سے تجھے، یہ مسئلہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ چچا نے کیا کہا تھا؟ میں کہا کرتا ہوں، سوچا کرتا ہوں، میرے مالک کی قدرت دیکھیں، جو سب سے بڑا بھی دشمن تھا نا، وہ چاہے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا،
کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی موقع ایسا ضرور آیا ہے کہ اس کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا نبی بھی سچا ہے. یہ ابو جہل کی زبان سے بھی نکلا تھا. ابو لہب کو بھی یقین تھا کہ محمد سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. چچا نے بھی کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا، تیرا رب سچا، تیرا دین سچا. اظہار کیا اس بات کا، لیکن کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے رشتہ دار یہ کیا کہیں گے، مرتے وقت اپنا دین تبدیل کر گیا. آج بھی کئی لوگ مثال کے طور پہ رفع دین نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. ان کو اگر کہا جائے کہ ساری عمر میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، کائنات کے امام کی ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے ثابت نہیں ہے، ایک بھی نماز. اپنے پاس سے کوئی بنا لے تو بنا لے. جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی اس لیے ہم نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سر کا تاج ہیں، بزرگ ہیں، اسلام کے بہت بڑے امام ہیں. رحمت اللہ علیہ کا مطلب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. یہ عزت ہے، اس طرح کی عزت کرو بزرگوں کی. لیکن معیار شریعت اگر کوئی ذات ہے تو وہ کوئی امام نہیں سوائے امام الانبیاء کے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ محبت کرتے رہے، پیار کرتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے. فرمایا یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. قیامت والا دن ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا. وہ عذاب بھی بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. اندازہ فرمائیں میں اور آپ کون ہوتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی بچے کے پاس کھڑے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنا پیارا میٹھا سبحان اللہ چہرہ مبارک اس کی طرف کیا، کہا بچے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. کیسا اخلاق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. آج ہمیں بھی کسی کی فکر نہیں، کسی کو بھی کوئی نہیں. آپ سے کوئی ناراض ہو نا، آپ اس کے گھر پتہ لینے جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دروازہ ہی نہ کھولے، یا کوئی جائے ہی نہ، مرتا ہے تو مرے. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، نظریں اٹھائیں، قسمت سنورنے لگی تھی، قسمت بننے لگی تھی، جنت کا سرٹیفکیٹ تیار ہونے لگا تھا. باپ کی طرف دیکھا، باپ کے زبان سے بھی نکلا کہ جو محمد کہتا ہے مان لو صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا خوش قسمت بچہ، کیسا خوش نصیب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو ہی کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کھڑے تھے، ادھر بھی کھڑے تھے، ادھر بھی کھڑے تھے. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی بچے کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. لو یارو کوئی نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، مسجد نہیں گیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، کوئی روزہ نہیں رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھ لیا، میرے پاک پیغمبر سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی اور میٹھی زبان سے کہہ دیا کہ میرے صحابہ اگر جنتی بچے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو. کیسا اسلام دین ہے.
کتنی عظمت والا یہ دین ہے، کتنے پیار والا یہ دین ہے، اتنا بہترین اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مظاہرہ کیا کہ جمعہ تو پڑھاتے رہے نا سالوں سال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنا زبردست اخلاق میرے پاک پیغمبر کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ قیامت والے دن جہاں آپ کے دوسرے نیک اعمال کا وزن ہوگا نا، فرمایا جو اخلاق اعلیٰ اخلاق جس کا ہوگا نا، اس کا قیامت والے دن بڑا ہی وزن ہوگا اس کے اخلاق کا۔ اور یارو ہم لوگوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، جائز نجائز باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے؟ ہر بندے کا ایک الگ دفتر اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو 30واں پارہ، اس دفتر میں میری بات بھی ہر لکھی جا رہی ہے، آپ کی بات بھی لکھی جا رہی ہے۔ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، آپ قرآن سن رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، آپ اللہ کی نافرمانی جو کر رہے ہیں وہ سارا کچھ رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے۔ قیامت والے دن سامنے آ جائے گا، اور جس کو سجے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں پروانہ مل جائے گا، اس کی نیکیاں باری ہوں گی، وزن والی ہوں گی، وہ جنتی ہوگا۔ اور ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ جن کو دائیں ہاتھ کھبے ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا اور پھر ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، آج کے جمعے کا یہ سبق لیتے جاؤ، یہ سبق میری طرف سے نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کی طرف سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف ہے کہ اپنا اخلاق بہتر بنا لو۔ زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ لکھی جاتی ہے، اگر اچھی نکلے گی تو اچھی لکھی جائے گی، میں اور آپ خوش نصیب ہوں گے۔ اگر بری نکلے گی، وہ چاہے کتنا بڑا مفسر کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، گناہ گار کیوں نہ ہو، جو بات میری اور آپ کی زبان سے یا جس کی زبان سے نکلنی ہے وہ الگ الگ اللہ کا نظام ہے، رجسٹر بنے ہوئے ہیں، دفتر بنے ہوئے ہیں، اور اس میں لکھا جانا ہے ہر چیز کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے اخلاق کو بہتر اور بلند کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہدایت نصیب فرمائے، تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق ہے، ہم ان کے مقام کو، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے صحابہ کے مقام اور درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے بھائیو جتنی بھی نیکیاں ہو جائیں وہ کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث سمجھنے کی، سننے کی، بیان کرنے کی، اور پھر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔